نہیں روک سکتا اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جلسہ منسوخ کریں گے. یہ اپنا حکم نامہ واپس لے سکتے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے. بھائی سیکیورٹی دینا تمہارا فرض ہے, ہم نہیں مانگتے آپ سے سیکیورٹی, نہ دو ہمیں. بھائی جلسہ کرنا ہمارا حق ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ سیکیورٹی دینا ان کا فرض ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے پابند ہیں سیکیورٹی کے. آپ اپنے جلسے جلوس کریں, اپنے ورکر کنونشن کریں, آپ کا حق ہے. جو آئین حق دیتا ہے اس کو کوئی سبارڈینیٹ آفیسر اس کو کینسل نہیں کر سکتا. شعیب شہین صاحب, پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے اور دنیا کی 7ویں 8ویں بڑی ایٹمی طاقت رکھتا ہے. سیکیورٹی بارڈرز کے اوپر بھی بڑی اچھی ہیں. گزشتہ دن ہم نے دیکھا کہ مذہبی جماعتیں یہاں پہ 4 گھنٹے پیدل مارچ کر کے ریڈ زون آئی تھی, تو سیکیورٹی کوئی نظر نہیں آئی. اچانک آپ کی سیکیورٹی کے اوپر کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان تو ایک سیف ملک ہے, اپنے ملک کے باشندوں کے لیے, شہریوں کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ڈس آنیسٹ ہے. ایک طرف کہتے ہیں جی بنگلہ دیش کے ٹیم آئی ہوئی ہے, بھائی وہ تو یہاں ہے سرینا میں ہے. پھر کہا جی ریڈ زون ہے. بھائی ریڈ زون میں تو لوگ آ کر کے یہاں جلسے جلوس کر کے چلے گئے ہیں. ہم تو 30 کلومیٹر دور کر رہے ہیں اور آپ نے ہمیں وہ جگہ دی ہے. ہم تو یہ جگہ نہیں مانگتے تھے. آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ میں لاسٹ ٹائم میں نے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو کہا کہ ہمیں F9 پارک دو یا ہمیں پشاور موڑ دو جہاں ہم نے مولانا فضل الرحمان کو اجازت دے رکھی تھی, یا پریڈ گراؤنڈ دو جہاں ہمیشہ جلسے ہوتے ہیں. انہوں نے نہیں دیا. عدالت نے بھی ہمیں کہا جی وہاں چلے جاؤ. اب ہم نے عدالت کے حکم کی پابندی کی, ان کے آرڈر کی پابندی کی, لیکن آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ بےایمانی ہے. یہ ڈرتے ہیں, ان کو خوف ہے. انشاءاللہ تعالی جلسہ بھی ہوگا اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے جو غلط کام کیے ہیں تو ان کو خلاف توہین عدالت بھی لگے گی. وہی ہوگا, یہ کینسل نہیں ہوگا. انہوں نے انڈر ٹیکنگ پہلے جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس تھی, پھر انہوں نے انڈر ٹیکنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس تھی, تیسری مرتبہ انڈر ٹیکنگ لاسٹ ٹائم انہوں نے 15/8 کو دی ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس. لیکن اس ساری انڈر ٹیکنگس کے باوجود وہی ڈی سی جو اس وقت سزا یافتہ ہے, جس کو اسی انلیگلٹیز کی بنیاد پر اس کو ستارہ امتیاز دیا گیا, اور وہی چیف کمشنر ہے جس نے پچھلی دفعہ بھی ہمارا یہ جلسہ منسوخی کا حکم نامہ جاری کیا تھا. ہم یہ بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں. ہمارا جلسہ تو ہوگا, کوئی روکے, کوئی ہمارے اوپر قدغن لگائے. اس لیے دیکھیں اس وقت بلدیاتی الیکشنز بھی ہو رہے ہیں, اور اس بلدیاتی الیکشنز کے لیے ضروری ہے کہ ہم ورکر کنونشن بھی کریں اور جلسے بھی کریں, لیکن یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اس لیے ہم پچھلے 5 مہینوں سے عدالتوں کے پاس آ رہے ہیں, اور آج بھی ہم عدالتوں کے پاس آئے ہیں, لیکن ہماری سنوائی ہمیں امید ہے کہ ہماری ہونی چاہیے اور رات کو ہونی چاہیے. شہید صاحب آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر NOC منسوخ ہوتا ہے تو جلسہ نہ کیجیے گا. اب کی بار NOC پھر منسوخ ہو گیا ہے, اب کیا خان صاحب کی ہدایت وہی ہیں, اسی طرح عمل درآمد کیا جائے گا؟ اس دفعہ خان صاحب نے کھل کے کہا ہے, اب یہ اگر منسوخی کرتے ہیں, آپ کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود ہے, یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, آپ بالکل جلسہ ہر حال میں کریں. ہمارا جلسہ ہر حال میں ہوگا, اب کوئی منسوخی نہیں ہوگی. لیکن ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتے ہیں. ہم قانون کے رکھوالے ہیں, ہم قانون دان ہیں. ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں عدالتوں کو کہ جناب آپ کے حکم کی جس طرح بے توقیری ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم اس لیے عدالت کے پاس آئے ہیں, رات کو بھی آئے ہیں, صبح بھی آئیں گے. کل ہمارا جلسہ ہر حال میں ہوگا, پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے. ابھی آ چکے ہیں پورے اسلام آباد میں, اور ویسے بھی پنجاب, KP, سندھ, بلوچستان, GB, آزاد کشمیر سے لوگ مزید آ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جلسہ بھرپور ہوگا اور کامیاب ہوگا. شعیب شہین صاحب, رات 9 اپریل کی رات کو ہم نے دیکھا تھا عمران خان کی حکومت ہٹا گئی تھی, 12 بجے رات کو عدالتیں کھل گئی تھی. آپ بھی رات کے اس پیر یہاں پہنچے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. امید رکھتے ہیں کہ عدالت کھلے گی ابھی؟ دیکھیں ہمیں انصاف سے امید ہے, انصاف کے انسٹیٹیوشن سے امید ہے. سپریم کورٹ بھی کھلی تھی, ہائی کورٹ بھی کھلی تھی اس وقت. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آرڈرز کو وہ پروٹیکٹ کریں اور اپنے آرڈرز کو وہ امپلیمنٹ کرائیں. اگر وہ نہیں کرائیں گے تو نظام انصاف سے لوگوں کی امیدیں ختم ہو جائیں گی. یہ ایک آس اور امید اور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو عدلیہ سے ہوتی ہیں یا انصاف کے انسٹیٹیوشن سے ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے بطور ایک لافل سٹیزن کے اور ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے, ایک ریسپانسبل پارٹی کے, ایک کے طور پر ہم یہاں آئے ہیں, اور ہم انصاف کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ہم ان کو دور کرانا چاہتے ہیں انصاف کے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے. شعیب شہین صاحب آپ یہ مجھے بتائیے کہ عدالتوں کے آرڈر ہونے کے باوجود یہ NOC بار بار کیوں کینسل کی جا رہی ہے؟ اصل اس کی وجوہات کیا ہے؟
یا کیا اصل میں دیکھیں مقصد؟ بےایمان ہے، یہ جو بیوروکریسی ہے یہ غلام بنی ہوئی ہے ان کٹ پتلیوں کی. میں یہاں کا MNA ہوں، یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے. یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں میرا ایک پولنگ اسٹیشن تھا جہاں یہ پریزیڈنسی کے امپلائیز، پرائم منسٹر کے امپلائیز، ڈپلومیٹک امپلائیز اور یہاں کے سارے ان لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے بہت بڑی لیڈ سے میں یہاں سے بھی جیتا ہوں. اس پورے اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہم جیتے ہیں. ان کٹ پتلیوں کو مسلط کر دیا گیا. اب وہ کٹ پتلی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جب ان کو جلسے کی اجازت دیں گے تو پورا نہ صرف اسلام آباد نکلے گا، پورا پاکستان آئے گا. آپ نے ثوابی کا جلسہ دیکھ لیا. تو اب یہ ڈرتے ہیں. اس ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے یزیدیت کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے، جس کے لیے ہم یہ بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئینی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جس کے لیے ہم قانون کا راستہ اڈاپٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. ہاں یہ کریک ڈاؤن کریں، ہمیں گرفتاریاں کریں، یہ شیلنگ کریں، کچھ کریں. کل ہمارا جلسہ ہوگا، ہم نے روکنے کی کوشش کی تو ہر گلی محلے میں ہوگا، ہر روڈ کے اوپر ہوگا، اس جگہ کے بھی ہوگا، اور جہاں جہاں ہمارے کارکن پہنچے گے وہاں انشاءاللہ ہم. اگر یہ گیٹ آج نہیں کھلتا تو پھر اگلا عمل کیا آپ کا؟ دیکھیں نہیں کھلے گا تو ہم نے اپنا فرض ادا کیا. کل صبح 8 بجے پھر ہم یہاں بیٹھے ہوں گے اور ہم جمع کروانے کے حوالے سے وہاں پہنچے تھے. اب دیکھنا ہوگا کہ مین گیٹ کی طرف سے اس وقت شعیب شہید صاحب عدالت کے دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو مین گیٹ ہے، پہلے وکلا گیٹ کی طرف کے گئے تھے، وہاں پہ دروازہ نوک کیا تھا اور دیکھ سکتے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ اندر سے بند ہے، نوک کیا جا رہا ہے شعیب شہید کی جانب سے. اسامہ میں کی منسوخی کے بعد وہ ایک لیگل ریمیڈی کے لیے یہاں پر آئے ہیں. وہی عدالت کو کیس کریں گے چیف جسٹس کا عملہ ہو تو ان کو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ جی ہمارا کیس آج کوئی آپ کا سیکورٹی انچارج، تو وہ جو رات کو عدالتیں کھلتی ہیں وہ تو ایمرجنسی میں کھلتی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے. تو وہ کوئی رجسٹرار آفس کا کوئی امپلائی بیٹھا ہوا ہے، کچھ ذرا پتہ کرو ان کو کہ جی ہم نے پٹیشن، میرا کہیں گے شعیب شاہین آئے ہوئے ہیں، ایک ایمرجنسی پٹیشن ہے. جی شعیب شہید صاحب دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ عدالت کھلے گی. جی ہماری کوشش یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہاں انصاف لینے آئے ہیں. اب اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے تو اس کے لیے رات کو عدالتیں کھلا کرتی تھیں اور کھلا کرتی ہیں. ابھی بھی آپ کو یاد ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جب ہمارے خلاف یہ ریٹرننگ آفیسرز والے کیس کا فیصلہ کیا تھا وہ رات کی تاریکی میں کیا تھا، رات 12 بجے کے 10 بجے کے قریب. اور اسی طرح انہوں نے جو دوسرا والا فیصلہ کیا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے، وہ بھی رات کی تاریکی میں ہوا تھا کہ جس حوالے سے ہم سے بلے کا نشان چھینا گیا تھا. اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری بات کی سنوائی ہوگی. جی سر کوئی بات ہوئی ہے؟ وعلیکم السلام. جی سر ہاں ٹھیک ہے. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے حق میں کچھ 6 دفعہ ہائی کورٹ نے 6 سے زائد مرتبہ ریٹ پٹیشنز پہ اور کنٹمپٹ پٹیشنز پہ یہ آرڈر کر چکے ہیں اور ان کی انڈر ٹیکنگ لکھ چکے ہیں کہ یہ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ منسوخی بھی نہیں ہوگی. یہ ہم نے ان کو جلسہ منسوخ ہوا ہے. عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم نامہ تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکیل شعیب شہید صاحب یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت پہنچے ہیں توہین عدالت کی درخواست جمع کروانے. موقف اختیار کیا ہے کہ انتظامیہ نے NOC منسوخ کیا ہے. یاد رہے 9 اپریل کی رات عمران خان کی حکومت رات 12 بجے عدالتیں کھلی تھی. آج دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ عدالتیں دروازہ کھولتی ہیں، PTI کو آئینی حق ملتا ہے نہیں ملتا. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ شعیب شہید صاحب پہنچ چکے ہیں عدالت کے دروازے کے اوپر اور دیکھنا ہوگا کہ کون اس وقت دروازہ نوک کیا جا رہا ہے عدالت کا اور کھولنے کے لیے کہا جا رہا ہے. انہوں نے درخواست جمع کروانی ہے توہین عدالت کی، جہاں پہ آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ منسوخ کیا گیا تھا. اور اس ساری کارروائی کے اوپر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جہاں پر پہنچ چکی ہے شعیب شہید کی قیادت میں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں رات کے اس پہر یہاں پہ
آج یا رات کے اس پہر آپ دیکھ سکتے ہیں شعیب شہید صاحب نے دروازہ عدالت کا کھٹکھٹایا. آپ دوسرے دروازے کی طرف کو بڑھ رہے ہیں کہ عدالت کھولی جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کے حوالے سے جو احکامات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے. تو اس ٹائم رات کے اس پہر یہاں پہ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم یہاں پہ عدالت پہنچ چکی ہے. رات کے پہر جلسہ ہوگا، ہر صورت میں ہوگا. قیدین کی جانب سے شعیب شہین نے یہاں پہ درخواست جو ابھی جمع کروانی ہے اس میں بھی یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آپ کے آرڈر کی وائلیشن ہے. یاد رہے کہ یہ کوئی 5-6 مرتبہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ حوالے سے دیتی ہے، لیکن انتظامیہ آرڈر دینے کے NOC جاری کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ مکر جاتی ہے. تو یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے. اس وقت شعیب شہین صاحب عدالت کے دوسرے گیٹ کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ تازہ ترین مناظر ہیں. یہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے، یہاں سے نہیں کھولا انہوں نے. ہم دوسرا گیٹ کھلوانے کی کوشش کریں گے، کھٹکھٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے لیے بھی عدالتیں کھلتی ہیں نہیں کھلتی. ٹھیک ہے، آپ کو براہ راست یہ مناظر دکھائیں گے کہ یہاں سے اس وقت دروازہ جہاں سے یہ وکلا کی انٹری ہوتی ہے اس دروازے سے عدالت کا دروازہ نہیں کھولا گیا. اب دوسرے دروازے کی طرف گاڑی بڑھ رہی ہے. شعیب شہین صاحب اس وقت توہین عدالت کی درخواست کے اوپر کارروائی کے حوالے سے یہاں پہنچے تھے اور یہ خصوصی مناظر ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کی کارروائی ہم آپ کو براہ راست ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس وقت پبلک گیٹ کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے. ہم آپ کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رات کے مناظر یہاں جیسے ہی جلسہ جو ہے وہ منسوخ ہوا کیا گیا تھا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم یہاں پہ پہنچ چکی ہے. تازہ ترین اعلان ہو چکی ہے کہ وہ اب بہت جلد جو ہے وہ جلسے کا اعلان باقاعدہ کرے گی. اس حوالے سے سینئر قیادت کی جانب سے جلسے کا اعلان کر دیا گیا تھا. شعیب شہین صاحب اس وقت باہر آ چکے ہیں. عدالت کا گیٹ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کھلا ہے. اور شعیب شہین صاحب رات گئے، اس وقت کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عدالت کھلے گی؟ دروازہ تو کھل گیا ہے، آپ کو درخواست تو ہوئی عدالت کی کارروائی جمع کروانے آئے ہیں. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں، یاد ہوگا آپ کو، پوری قوم کو یاد ہوگا، 9 اپریل 2022 کو رات کو عدالتیں کھلی تھیں، یاد ہے. آج بھی ہم اسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ 6 مرتبہ 6 ریٹ پٹیشنز کے اوپر اور کئی دفعہ کنٹیمپٹ کے اوپر یہ ڈپٹی کمشنر، ایڈوکیٹ جنرل، اٹارنی جنرل اور چیف کمشنر کے بہاف پہ یہاں انڈر ٹیکنگ ہے کہ ہم جلسہ کریں گے. اور یہ تاریخ ڈپٹی کمشنر نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے، فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں الاؤ کیا ہوا ہے. تو لہٰذا اس کی جو توہین عدالت ہو رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل ہمارا 4 بجے جلسہ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج رات کو ہی ہماری سنوائی ہو، ہمیں انصاف ملے. اس کے لیے ہم نے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک نہ کیا جائے. دیکھیں آپ کے سامنے جماعت اسلامی والے یہاں بھی آئے اور 15 دن کا انہوں نے دھرنا دیا. TLP والے دوست ہمارے آئے یہاں 6 دن کے لیے بیٹھے رہے اور تمام کو الاؤ کیا گیا. 3 دن پہلے یہاں 2 دن پہلے ریڈ زون کے اندر لوگ آئے اور انہوں نے اپنا مظاہرہ کیا. دیکھیں ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. عدالتیں ہمیں آلریڈی حکم دے چکی ہیں، ان کی انڈر ٹیکنگ لکھ چکی ہیں. تو لہٰذا یہ جو کچھ توہین عدالت کر رہے ہیں، ہم اس پہ آج چاہتے ہیں کہ رات کو عدالت کھلے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آج ہماری سنوائی ہو. اور ایک بات واضح کر دوں، اس سب کچھ فسطائیت اور یزیدیت کے باوجود بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کو، DC کو، چیف کمشنر کو، IG کو، SSP کو، کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. ہمیں قانون کے مطابق ہمارا حق ہے جلسہ کرنا. پھر آپ سارے دوستوں کو میں یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہم جلسہ جلوس کریں، ورکر کنونشنز کریں، پروٹیسٹ کریں. یہ عدالتیں بھی ہمیں حق دیتی ہیں، آئین و قانون بھی ہمیں حق دیتا ہے. تو لہٰذا یہ الیکشن کمیشن کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کی اس فسطائیت کے خلاف سٹینڈ لیں کہ آج جلسے جلوس پہ کیسے پابندی لگ سکتی ہے، کیسے آپ ورکر کنونشن پہ آپ پابندیاں لگا سکتے ہیں کہ جبکہ الیکشنز ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں اور 28 تاریخ تک نامینیشن فارم جمع ہو رہے ہیں. لہٰذا کل جلسہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا، لیکن اس کے لیے ہم عدالتی جو طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں.